السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دعا سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ کل کے درس میں اگر آپ کو یاد ہے تو دعا کے آداب سے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ دعا کے کیا آداب ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ان اسباب پر گفتگو کی جائے گی کہ جن کی وجہ سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی جائے گی کہ جن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے اور آپ بآسانی فیصلہ کر سکیں کہ آپ کی دعائیں اللہ کیوں نہیں سن رہا ہے۔ جب آپ کو ان اسباب کے بارے میں علم ہو جائے گا، ان لوگوں کے بارے میں علم ہو جائے گا جن کی دعائیں اللہ نہیں سنتا ہے، تو آپ بآسانی اپنے بارے میں فیصلہ لے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں کیوں نہیں سن رہا ہے، آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ اہل علم نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی کسی عام آدمی کے خلاف دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سماج میں اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، کسی سے کوئی جلن ہوتی ہے، کوئی حسد ہوتی ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو دعا کر بیٹھتا، بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے، ذاتی دشمنی کے لیے کسی کے خلاف اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اور ظالم کے خلاف دعا کر رہا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ ظالم کے خلاف بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مظلوم ہے، کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اور آپ اس کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ لیکن کوئی عام آدمی ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، آپ بس اپنے قلبی سکون کے لیے، اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے بد دعا کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو نہیں سنتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رشتہ داری کاٹنے کی دعا کرتا ہے، رشتہ داری کاٹنے کی دعا کرتا ہے، یا خاندانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی دعا کرتا ہے، بد دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے، یہ جو دو بھائی ایک ساتھ متحد ہو کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، خاندان میں جھگڑے ہو جائیں، اللہ اس بھائی اور بہن کے درمیان جدائی ہو جائے۔ اگر کوئی رشتہ داروں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی بد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بھائیو، رشتہ داروں کا بہت بڑا مقام ہے اور رشتہ داری نبھانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، ایسے آدمی کی عمر میں اللہ برکت نازل فرماتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی برکتیں، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ اس کی زندگی میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ وہیں پر اگر کوئی آدمی رشتہ داری کاٹتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخل الجنہ قاطع رحم، لا يدخل الجنۃ قطاع قاطع رحم، کہ رشتہ داری کاٹنے والا، توڑنے والا جنت کے اندر داخلہ نہیں پائے گا۔ بہت بڑا عذاب ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اس حوالے سے متنبہ رہنا ضروری ہے، آگاہ رہنا ضروری ہے۔ اور رشتہ داری کاٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ رشتہ داری کا کاٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ یا رشتہ داری نبھانے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کا بھائی، آپ کا اپنا سگا رشتہ دار آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے
اور آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لیں، آپ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ رشتہ داری کاٹنا ہے۔ اس کے غم میں، اس کی پریشانی میں، اس کے تکلیف میں آپ اس کا ساتھ نہ نبھائیں، یہ رشتہ داری کاٹنے کا مطلب ہوا۔ اور رشتہ داری نبھانے کا مطلب، ہمارے بہت سارے بھائی بدلے کو رشتہ داری کا نام دیتے ہیں۔ وہ کھلائے گا تو ہم کھلائیں گے، وہ دعوت دے گا تو ہم دعوت دیں گے، اس نے اپنی شادی میں نہیں بلایا تو ہم نہیں بلائیں گے، اس نے اپنی شادی میں بلایا تو ہم بلائیں گے۔ یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہوا، یہ تو بدلہ ہوا جو کسی بھی انسان کے ساتھ کرنا ہے۔ رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی، آپ کا سگا رشتہ دار آپ کو اپنی دعوت میں نہ بلائے تو آپ اس کو بلائیے۔ وہ آپ سے دور بھاگنا چاہے، آپ اس سے قریب ہو جائیے۔ وہ آپ کو اپنے سے جدا کرنا چاہے، آپ اس سے ملاقات کر کے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، یہ رشتہ داری نبھانا ہوا۔ لہذا اگر کوئی آدمی رشتہ داروں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی دعا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور جھگڑے پیدا کرنے کی اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس بات کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اتنا مال دے دے تو میں فلاں گناہ کے کام میں یہ مال خرچ کروں گا، یا کوئی آدمی اس نیت سے اللہ سے مال اور دولت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر مال ملے گا، دولت ملے گی تو کسی گناہ کے کام میں لگاؤں گا، شراب کی دکان کھولوں گا، یا میوزک کے سامان خریدوں گا، گانے بجانے کی چیزیں خریدوں گا، تو اگر کوئی گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے۔ ذرا یاد رکھیں ہماری دعائیں کس کیٹیگری کی ہے اور ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں، ہم اور آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حرام کھانے والے کی بھی دعا اللہ نہیں قبول فرماتا۔ جی ہاں، یاد رکھیے، یہ بہت اہم مسئلہ میرے بھائی۔ آج سماج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس بات کی شکایت تو ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی، ہماری دعائیں رد کر دی جا رہی ہیں۔ اللہ سے شکایت کرنے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ جو تم کھا رہے وہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے، وہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے۔ اگر وہ حلال ہے اور تمہاری شکایت اللہ سے ہے تو شکایت بجا ہے، لیکن اگر وہ حرام ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حلال کا عادی بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ ایک مسافر آدمی لمبے سفر سے آتا ہے، اللہ کے دربار میں لمبے سفر سے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں پر گرد و غبار ہے، دھول لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے۔ گویا کی دعا کی قبولیت کے سارے اسباب موجود ہیں۔ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، وہ مسافر بھی ہے، اور کپڑوں سے عاجزی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ آدمی بڑا ہی عاجز ہے، بڑا ہی فقیر اور محتاج ہے، بالوں سے بھی اس کے محتاجگی ظاہر ہو رہی ہے۔ سارے وہ اسباب ہیں جو دعا کی قبولیت کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو نہیں سن رہا ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ تک دعا پہنچے تو کیسے پہنچے؟ حرام کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ حرام کو نہ تو پسند کرتا ہے، نہ ہی حرام کھانے والے کی دعا کو سنتا ہے۔ ایک آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، سود لے رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، اور اللہ سے بھی دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے حلال کو کیوں؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ حرام کھا کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ نہ صرف آپ کی دعا کو رد کرے گا بلکہ اس حرام کی وجہ سے اللہ آپ کو عذاب بھی دے گا۔ اس لیے میرے بھائی حلال پر اکتفا کرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ حلال روزی اتنی اللہ نے زمین میں رکھی ہے کہ اگر ایک مسلمان یہ تہیہ کر لے، ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ تعالی حلال پر زندگی بسر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملہ آسان فرما دیتا ہے۔ اتنی روزیاں زمین میں ہیں، آپ کو حرام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حرام کی ضرورت انسان کو کب پڑتی ہے؟ جب انسان کا بھروسہ اللہ کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی رزاقیت سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے رازق ہونے سے اس کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اس وقت آدمی حرام کاموں پر چل پڑتا ہے۔
یا یہ کہ آدمی کی تمنائیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، آدمی کی پوری تڑپ، پوری توجہ دنیا ہو جاتی ہے، آخرت بھول جاتا ہے، تو وہ حرام کاری کی طرف نکل پڑتا ہے۔ لہذا حلال پر باقی رہیے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے نہ جیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیسے جینا، کس کے لیے جینا ہے؟ آخرت کے لیے جینا ہے۔ اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حلال کھائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر دعا میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، شہرت ہو کہ بھائی میں دعا کروں لوگ مجھے بہت متقی پرہیزگار کہیں گے، مجھے نمازی پرہیزگار کہیں گے، تو ایسی دعا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اسی طریقے سے اگر دعا کے اندر شرک ہے، بدعات و خرافات ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو نہیں سنتا۔ کتنے لوگ دعا مانگتے ہیں، واسطہ دے دے کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ فلاں پیر کا واسطہ تجھے مجھے یہ دے دے، اللہ پیغمبر کا واسطہ، ولیوں کا واسطہ، کتنے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر کے لوگ دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنی عبادت میں شرک پسند نہیں ہے، اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اگر آپ اس دعا میں کسی کا واسطہ دے کر کے، کوئی بھی بزرگ ہو، حتیٰ کہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کسی کا بھی واسطہ دے کر کے اگر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ عبادت میں شرک ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے ساتھ ظلم کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ کا حق کسی غیر اللہ کو دے، تو کیا اللہ آپ کی سنے گا؟ بالکل نہیں سنے گا۔ اس لیے آپ کی دعا شہرت طلبی سے پاک ہونی چاہیے، شرک سے پاک ہونی چاہیے، بدعات و خرافات سے پاک ہونی چاہیے، اور ہر اس چیز سے پاک ہونی چاہیے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تب جا کر کے آپ کی دعا اللہ سنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے دعا کے سلسلے میں شک کر رہے ہیں، متردد ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سنے نہ سنے، پتہ نہیں اللہ ہماری دعا قبول کرے نہ کرے، اگر ایسا شک ہے میرے بھائی، اگر ایسا شک ہے تو بھی اللہ دعا نہیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے کام کرتا ہوں، بندہ جیسا گمان میرے اندر رکھتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اگر اسے یقین ہے کہ میں اس کی دعا سنوں گا تو میں سنوں گا، اگر اسے شک ہے تو میں اس کی دعا نہیں سنوں گا۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور ان اسباب سے بچا جائے جو چیزیں آپ کے دعا میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور آداب کا بھی خیال رکھتا ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ان سارے چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دعا کو روک سکے، پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی دعاؤں کے بارے میں اہل علم 3 باتیں کہی ہیں۔ اگر آپ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہو، حلال کھاتے ہو، توحید آپ کے پاس ہے، صحیح عقیدہ آپ کے پاس ہے، آداب دعا کا خیال رکھتے ہو، پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھو ایسے دعاؤں کے بارے میں اہل علم نے 3 طرح کی باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہو پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، یا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز دے دیتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہو، پہلی چیز، یا تو آپ کو چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس مصیبت کو آپ کو نہیں معلوم، کل صبح ہماری زندگی میں کیا ہونے والا، کون سا حادثہ ہونے والا نہیں معلوم۔ کتنے ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر بھی آدمی بچ گیا، پھر بھی آدمی بچ گیا۔ کتنی ایسی بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہ آدمی آسانی سے آدمی کو شفایابی مل جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی آپ کی دعاؤں کا بدلہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ جو مانگتے ہو اللہ وہ نہیں دیتا، بلکہ اس دعا کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی، اللہ اس کو ٹال دیتا، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کون سی مصیبت ہماری زندگی میں آ رہی ہے، اللہ اسے ختم کر دے۔ دعا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے، جس کا بدلہ کل قیامت کے دن آپ کو ملنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی جس کا عمل وزن ہو چکا ہوگا، اس کا نامہ اعمال وزن ہو چکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہوں کا ترازو بھاری ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، اللہ تعالیٰ ایک پرچی اٹھائے گا اور نیکی کے پلڑے میں رکھے گا، نیکیاں بھاری ہو جائے گی، گناہ جھک جائے گا، گناہ جھک جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے قبول نہیں کی تھی، اللہ میں نے اس کو جمع کر دیا تھا، اکٹھا کر دیا تھا، آج وہ دعائیں تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو ان دعاؤں نے بھاری کر دیا اور تم جنت میں جا رہے ہو۔ اس لیے آدمی کو کبھی بھی اکتانا نہیں چاہیے، صبر کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ ملنا ہے، آج نہیں تو کل، آپ کو نہیں تو آپ کے بچوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو دعاؤں کا فائدہ ملنا ہے، ہر حال میں ملنا ہے۔ اس لیے دعاؤں میں کبھی سستی نہیں برتنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال سے مانگ رہے ہیں، کتنے سالوں سے؟ 40 سال سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد دعا کا رزلٹ دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ یوسف علیہ السلام کم عمر میں جدا ہوئے تھے، جب ملے تو مصر کے بادشاہ بن چکے تھے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر اس ماہ مبارک میں جہاں اللہ اتنا سنتا ہے کہ اپنے کتنے جہنمیوں کو اللہ ہر رات بخشش عطا کرتا ہے، مغفرت دیتا ہے، تو اتنا سنتا ہے، ہر نماز میں دعا کرتے رہیے، چلتے پھرتے دعا کرتے رہیے، کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، نتیجہ ملنے والا ہے۔ بس ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ حرام کاری سے بچتے رہیے، شرک و بدعات سے بچتے رہیے، ریاکاری سے بچتے رہیے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جن سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان دعاؤں کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اور آپ کو دنیا میں رکھے، کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔